الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد خطبہ جمعہ کے مسائل۔ خطبہ جمعہ میں 12 چیزیں مسنون ہیں۔ 1. خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والے کو کھڑا رہنا۔ 2 خطبے پڑھنا۔ 3 دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ 4 ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا۔ 5 خطبہ پڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا۔ 6 خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ 7 خطبہ ایسی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکیں۔ 8 خطبہ میں ان 8 قسم کے مضامین ہونا۔ 1 اللہ کا شکر اور اس کی تعریف۔ 2 خداوند عالم کی وحدت۔ اور 3 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی شہادت۔ 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ 5 وعظ و نصیحت۔ 6 قرآن مجید کی آیتوں یا کسی سورت کا پڑھنا۔ 7 دوسرے خطبہ میں پھر ان چیزوں کا اعادہ کرنا۔ 8 دوسرے خطبے میں بجائے وعظ و نصیحت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ 9 خطبہ کو زیادہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم رکھنا۔ عامتاً اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ 10 خطبہ ممبر پر پڑھنا۔ اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر سہارا دے کر کھڑا ہونا، اور ممبر کے ہوتے ہوئے بھی کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا اور ہاتھ کا ہاتھ پر رکھ لینا، جیسا کہ بعض لوگوں کی ہمارے زمانے میں عادت ہے، منقول نہیں۔ 11 دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا، اور کسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ اور کسی زبان کے اشعار وغیرہ ملا دینا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بعض عوام کا دستور ہے، یہ خلاف سنت اور مکروہ تحریمی ہے۔ 12 دوسرے خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کرام اور ازواج مطہرات خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت حمزہ و حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ بہشتی گوہر۔ مسجد و متعلقات مسجد۔ سنن ہدی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنن ہدی مقرر فرمائی ہیں، یعنی ایسے اعمال کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام قرب و رضا تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ 5 نمازیں جماعت سے مسجد میں ادا کرنا انہیں سنن ہدی میں سے ہیں، اور یہ سنن ہدی میں سے ہے۔ اور اگر تم اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنے لگو گے، جیسا کہ یہ ایک جماعت سے الگ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، یہ اس زمانے کے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ تھا، تو تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دو گے۔ گویا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سننے جیسا ہے۔
اور جب تم اپنے پیغمبر نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے تو یقین جانو کہ تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہی کے غار میں جا گرو گے۔ صحیح مسلم و معارف الحدیث۔ بلا عذر شرعی مسجد کے علاوہ گھر میں نماز پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا ہے اور اس کی وجہ سے ہدایت کا چلا جانا اور گمراہی کا آ جانا اس روایت کے پیش نظر یقینی ہے۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ معمولی اعذار کی بنیاد پر نماز گھروں میں پڑھ لینا یا بالکل چھوڑ دینا، یہ بالکل کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ مسجد کی فضیلت۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمائیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ آپ یہ کہہ کر خاموش ہو رہے کہ میں ذرا جبرائیل کے آنے تک خاموش رہتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کو بھی سائل سے زیادہ اس کا علم نہیں، لیکن دیکھیے میں اپنے پروردگار سے جا کر پوچھتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب نصیب ہوا کہ اس سے قبل کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، آخر کتنا قرب نصیب ہو گیا؟ عرض کیا کہ میرے اور اس کے درمیان نور کے 70,000 حجاب قائم تھے۔ ان حجابات کے اندر سے ارشاد فرمایا، سب سے بدتر مقامات بازار ہیں اور سب سے بہتر مسجدیں ہیں۔ ابن حبان ترجمان السنہ۔ آج ہمارا بازاروں میں جی لگتا ہے اور مسجد سے جی گھبراتا ہے کہ کتنے جلدی مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض حضرات تو سنتیں بھی نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، اور جو سنت پڑھتے ہیں وہ بھی جلدی پڑھتے ہیں، اور پھر بازاروں میں حلقے لگتے ہیں، محفلیں جمتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ شاندار مساجد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا ہے مسجدوں کو بلند اور شاندار بنانے کا۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بطور پیش گوئی فرمایا، یقیناً تم لوگ اپنی مسجدوں کی آرائش و زیبائش اسی طرح کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں میں کی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، اراکم متشوفون مساجدکم بعدی کما شوفت الیہود کنائسہم وکما شوفت النصارى بیعہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک وقت جب میں تم میں نہ ہوں گا اپنی مسجدوں کو اس طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنائے ہیں اور نصارہ نے اپنے گرجے۔ کنز العمال بحوالہ ابن ماجہ معارف الحدیث۔ اللہ امت کو صحیح سمجھ دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات پر امت کو عمل کرنے کی توفیق دے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، بار بار غور سے سننے کی
اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔